الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدقت یا رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں، نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو. صراط مستقیم اور صراط مستقیم پر جو چلے ان کا تذکرہ ہم نے گزشتہ مجالس میں سنا. ایک دعا ہم یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں مت بتلانا جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے ہیں، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، اور جو راستے سے بھٹک گئے ہیں. تو مغضوب علیہم اور ضالین یہ دو فرقے ہیں. ان دو فرقوں سے اور ان دو جماعتوں سے کون سی جماعت مراد ہے؟ تو مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے کفار مراد ہے، اور ضالین سے مراد منافقین ہے. اس کی دلیل میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے. تو مغضوب علیہم سے مراد کفار ہے، کیونکہ ان الذین کفروا سواء علیہم آ گیا ہے سورہ بقرہ میں. تو اس سے مراد کافر لوگ ہیں. اور پھر کفار کے تذکرے کے بعد اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں بات ایسے ہے جو یوں کہتے تو ہے کہ اللہ پر ہم ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ در حقیقت ایمان والے نہیں ہیں. تو کون ہے؟ تو کہ منافقین ہیں، کہ جن کی زبان سے صرف جو ہے کلمہ اور ایمان کی باتیں ہیں، ورنہ دل میں نفاق ہے، کفر ہے. تو مغضوب علیہم سے مراد کفار ہے اور ضالین سے مراد منافقین ہے. تو نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انعام والوں کا راستہ بتا، اور جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان کے راستوں سے ہماری حفاظت فرما. مفسرین نے لکھا ہے جب آدمی نے یہ کہہ دیا، اللہ سے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ بتا جس پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے جس پر انعام نازل ہوا ہے انہی کا راستہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے. پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر ان کو الگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ صراط الذین انعمت علیہم کے اندر وہ لوگ تو نہیں ہوں گے نا
جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں، پھر الگ سے ان دو جماعتوں کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ بتائی مفسرین نے کہ دیکھو اصل ایمان جو ہے نا، ایمان وہ دو چیزوں کا نام ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ایمان بین الرجاء والخوف، ایمان اللہ کی ذات عالی سے امید اور ایمان اللہ کی ذات عالی کا خوف، ان دونوں مجموعے کا نام ایمان ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی دوسری نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر گویا امید اور رجا کا پہلو ہے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ بتا دیجئے جس پر آپ کا انعام ہوا ہے، کہ اللہ کی ذات پر امید ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر مکمل طور پر خوف خدا کا اظہار ہے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ مت بتانا، کیونکہ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا ہے، ہمیں تو اللہ تیرے نیک بندوں کے راستے پر چلنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر خوف خدا کا پہلو ظاہر ہوتا ہے، اور جب یہ دونوں پہلو جمع ہوں گے تب جا کر کامل ایمان ہوگا۔ ایمان کامل تبھی ہوگا۔ ہم میں جو ہے نا یہی کمی ہے، ہم اللہ کی ذات عالی پر بہت زیادہ امید رکھتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں یا نبی کی شریعت سنت کو چھوڑتے ہیں۔ پھر اگر کوئی سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی دیکھو اللہ سے ڈرو یار، اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ جب غفور الرحیم ہے تو اللہ جبار و قہار بھی ہے۔ 99 نام میں صرف غفور رحیمت یاد رہے گے، دوسرے نام یاد نہیں ہے تم کو؟ روزانہ 99 نام پڑھنے چاہیے، میں نے تفسیر میں بھی بتایا تھا۔ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، بہت اچھے نام ہیں، بہت پیارے نام ہیں۔ من حفظھا دخل الجنہ، جس نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا، روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صرف 99 نام کا تختہ بنا کر گھر میں لٹکا لینے سے برکت نہیں آتی ہے، فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ میں نے ایک صاحب کو کہا کہ بھئی دیکھو میرا معمول ہے، تو وہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، بعض مرتبہ اعمال کو ظاہر کرنا پڑتا ہے تاکہ ترغیب بھی ہے کہ میں روزانہ الحمدللہ فجر میں تہجد کے بعد پڑھ لیتا ہوں کہ ہاں میرے گھر میں تو بہت بڑا تختہ ہے۔ اللہ تختہ کیا کریں گے، اس کو کاٹنا ہے۔ میں نے گھر میں بہت بڑا تختہ لگایا، بالکل انٹرنس پہ بھئی تختہ لگایا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے، وہ اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن پڑھنے کے بعد ہی اس پر برکتیں حاصل ہوگی، صرف تختہ لگا دینے سے نہیں ہوگا۔ ہاں میں پڑھتا تو نہیں ہوا، دیکھتا ہوں اس کو روزانہ نکلتے وقت آتے وقت، لگایا بڑا تختہ، میں نے بھی اس کے گھر پر دیکھا ہے، لیکن صرف تختہ لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ صرف قرآن کو جو ہے تم تاک میں رکھ دو برکت آ جائے گی، نہیں، اس کو تو روزانہ تلاوت کرنی پڑے گی، تب جا کر تم کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ کے 99 نام میں صرف غفور الرحیم نہیں ہے، اس میں قہار بھی ہے، اس میں جبار بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نام بھی ہے، اس لیے اللہ کی ذات سے امید بہرحال رکھنی چاہیے، لیکن اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو پھر اللہ پکڑنے والے بھی ہیں، اللہ گرفت کرنے والے بھی ہیں، اس لیے خوف خدا بھی ہو۔ جوانی میں خوف خدا ہو، بڑھاپے میں امید ہو، تو انشاءاللہ کام بن جائے۔ جوانی میں خوف خدا کا پہلو آدمی کو غالب رکھنا چاہیے، تو اعمال آسان ہوں گے۔ اور جب بوڑھا ہو جاوے، کمزور ہو جاوے، ہاتھ پیر بالکل کم ہو جاوے، اس وقت اللہ کی ذات سے امید کا پہلو غالب رکھنا چاہیے،
کہ اللہ میری ذات پر ہے بھائی، برے بال برے سفید جو ہے بالوں کو دیکھ کر تو سب کو رحم آ جاتا ہے، تو وہ تو غفور رحیم ہے، اس کو رحم آ جائے گا۔ یہ تو بہرحال دونوں پہلو ہیں، اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر خوف خدا کا جو پہلو ہے اس کا اظہار کرنا مقصود ہے اور اللہ کو کہنا مقصود ہے، اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، اور یہودی کو ان کے اوپر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا، اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن علماء نے لکھا ہے کہ ان کے پاس علم تو تھا، عمل نہیں تھا۔ علم تھا ان کے پاس، یہودیوں کے پاس توریت کا علم تھا، بہت زیادہ جانتے تھے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے، عمل سے جی چراتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ ہیلے بہانے کرتے تھے، ہیلے بہانے، جانتے تھے کہ ہفتے کے دن ہم کو شکار نہیں کرنا ہے، تو ہیلا کیا نکالا؟ کیونکہ یہ لوگ یہودی لوگ جو تھے زیادہ تر بھائی دریاؤں کے پاس رہنے والی قوم تھی، ان کو فش مچھی وغیرہ کھانے کی بہت زیادہ عادت تھی، بہت شوقین تھے وہ فش، اور جو بھی دریا کنارے پر رہنے والے ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر غذا ہے یہ فش وغیرہ ہوتی ہے، ان کے شکار بھی بہت کرتے تھے۔ لیکن ہفتے کے دن کیا کرتے تھے کہ وہ فش کے جو کچڑی ہوتی تھی، دم ہوتی تھی، اس کو رسی سے باندھ دیتے تھے اور پھر اس رسی کو کسی جو ہے کیلے میں ٹھوک دیتے تھے، اور مچھلی کو اور فش کو وہ پانی کے اندر ہی رکھتے تھے، اور جب سنیچر کا دن ختم ہوتا پھر وہ ڈوری کھینچ لیتے تھے۔ تو کہ دیکھو سنیچر کا شکار بھی نہیں کیا، حالانکہ شکار کر لیا تھا، ڈھونڈ تو باندھ دی تھی کہ بیچاری مچھلی آگے نہ جائے، لیکن پانی میں رہے تو پھر مچھلی کا شکار نہیں، اور پھر جو ہے اتوار ہوتی تھی تو پھر فش نکال کر کھا لیتے تھے۔ یہ ہیلے بہانے کرتے تھے، علم تھا نہیں، لیکن علم کو اس طرح جو ہے کنورٹ کیا، ہیلے بہانے کیے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب نازل کیا۔ غضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا غضب بھی نازل ہوا، اللہ کی لعنت بھی ان کے اوپر نازل ہوئی۔ یہودی علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اس لیے اس امت کو اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ دیکھو یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، تو خدا کے غضب کے مستحق ہوئے، خدا کی لعنت کے حقدار ہوئے۔ اگر تم نے بھی اپنے علم پر عمل نہیں کیا تو پھر کہیں اللہ کے غضب کے تم بھی جو ہے حقدار نہ بن جاؤ، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھو، علم ہو اس پر عمل کرو۔ اور نصارہ جو تھے ان کے پاس علم کی کمی تھی، دیکھو علم کی کمی تھی، افراط اور تفریط۔ افراط تفریط کا معنی کیا؟ یہودیوں کے پاس علم تھا، انہوں نے اپنے نبی کا اکرام کیا، اتنا اکرام کیا، اتنا اکرام کیا کہ نبی کو ہی خدا بنا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے، یہ وہ اللہ کا بیٹا بنا دیا نہیں۔ یہ یہودیوں نے علماء یا انبیاء علیہ السلام کے اکرام میں اتنی کمی کی کہ انبیاء کو مارنا شروع کر دیا۔ سوری میں غلط بولا، عیسیٰ علیہ السلام یا نصارہ نے اکرام میں غلو کیا اور انہوں نے افراط کیا، کمی کی۔ یہودیوں نے نبیوں کے اکرام میں اتنی کمی کی کہ نبیوں کو قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو، دیگر انبیاء بہت سارے نبیوں کو انہوں نے مار ڈالا، مارا نہیں مار ڈالا، آروں سے چلا دیا۔ اور یہاں نصارہ نے علم کی کمی کی بنیاد پر اپنے نبی کا اور اپنے پیشوا اور مقتداؤں کا اتنا اکرام کیا کہ ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ لیکن ہم کو درمیان میں نہ ہمیں اتنی کمی کرنی ہے کہ یہودی جیسے بن جانا ہے، نہ اتنا زیادہ کرنا ہے کہ بھئی نبی کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، انہوں نے تو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ ہمارے جو ہے محبین حضرات تو نبی کو اللہ جیسا ہی قرار دے دیتے ہیں، نبی کے اکرام میں
کہ بھئی جس طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، نبی بھی ہر جگہ موجود، سمجھے؟ اس لیے حضرت قتادہ اور دوسرے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ولد ضالین سے مراد بدعتی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ مت بتا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور اللہ ان لوگوں کا راستہ مت بتا جو گمراہ ہوئے۔ تو گمراہ ہوئے تو کون؟ تو بدعتی، جنہوں نے نبی کا اتنا اکرام کیا، اتنا اکرام کیا، اللہ جیسا کر دیا، اللہ کے برابر کر دیا۔ نہیں، ہمیں اللہ کے مقام پر رکھنا ہے، نبی کو نبی کے مقام پر رکھنا ہے۔ تو یہودیوں کی بہت ساری برائیاں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر ان کی 4 برائیاں بیان کی ہیں کہ سماعون للکذب، وہ سنتے جھوٹی بات، جھوٹی باتوں کو سنتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جھوٹی باتوں کے سننے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی باتیں ہوتی تھی تو ان کے بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے پیشوا اور مقتداؤں کی باتوں کو سنتے تھے، اور اس کے اوپر کچھ تحقیق نہیں، ریسرچ نہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں، بس انہوں نے کہہ دیا پتھر کی لکیر، اور ان کی باتوں کو پھر چلاتے تھے۔ دیکھو جھوٹی باتوں کے سننے کا مطلب ہے۔ تو سماعون للکذب سورہ مائدہ میں 6 پارے میں ان کی برائیوں بیان کی، اس میں ایک صفت ان کی یہ لکھی ہے، یہودیوں کی طرح تم مت بنو۔ دیکھو ایمان والوں کو خطاب ہے کہ وہ جس طرح جو ہے جھوٹی باتوں کو سنتے ہیں اپنے پیشواؤں سے، پھر چلانے لگ جاتے، نہیں، تم بھی جو ہے اپنے پیشواؤں سے باتیں سنو، لیکن اس بات کی تحقیق کرو کہ بھئی یہ بات جو کہہ رہے وہ سچی ہے کہ نہیں۔ جس اس کا جو ہے نیٹ پر بیان لے کے بیٹھ مت جاؤ اور سن لیا، نہیں، میں نے سنا ہے نبی، بھئی کس سے سنا ہے، کون سا جو ہے کون مولانا ہے، ان کی تحقیق تیرے پاس ہے؟ اور جو بات انہوں نے کہی ہے قرآن حدیث میں ہے، کوئی محقق علماء سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ سنتے تھے پڑوس سے، پھر چلا دیتے تھے باتیں۔ آج بھی سننے کا زمانہ ہے نا بھائی، ہاں، سب جو ہے اب تو مسٹر گوگل، مفتی گوگل، ان سے سارے مسائل بھی پوچھو اور ان سے سارے جو ہے بیانات بھی سنو، اور ان سے جو چاہے قرآن کی تفسیر بھی سن لو اور حدیث بھی سن لو، اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ کوئی تحقیق نہیں، کوئی اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کہ بھئی اس نے صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے۔ ہم جسم کی معمولی بیماری میں جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر کا پہلے برابر تحقیق کرتے ہیں کہ پہلا ڈاکٹر کیا ہو جائے، تو ہمیں جینا ہے بھائی، اچھا ہے نا بھائی، اس کی برابر تحقیق کریں گے۔ معمولی جسم کی درستگی کے لیے ہم ایسے ویسے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے، بلکہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، پھر جا کر اپنی بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ تو ہماری روحانی بیماری کا علاج جس کسی سے بھی کر لیں گے، ہم جس کسی کو بھی اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور جس کسی کی بات کو سن کر جو ہے عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ قرآن نے کہا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک۔ دوسری بری صفت ان کی یہ تھی کہ وہ دوسروں کے لیے سنتے تھے۔ کس کے لیے؟ سماعون کا معنی ایک تو سننے کا آتا ہے، اور ایک سماعون کا معنی ہوتا ہے جاسوسی کرنا۔ وہ جاسوسی کے لیے آتے تھے، نبی آپ کے پاس آتے تھے، آپ کی باتوں کو سنتے تھے، اور پھر اپنے پیشواؤں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو آج نبی نے یہ کہا ہے۔ وہ ایسا کرتے تھے تاکہ اسلام کی جو باتیں ان کو جو ہے غلط لگتی یا اس میں کچھ کمی لگتی یا اس کے اندر کچھ بھی نقص لگتا، اپنے پیشواؤں کے سامنے جا کر پھر اس کی باتوں کو آگے چلاتے تھے۔ تو جاسوسی کرنا آتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ نہیں، آج ہم جو ہے اس کی بات سنیں، دیکھو کیا کہتا ہے، جاسوسی کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے نہیں۔ یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے، سماعون للکذب۔ اور تیسری بری عادت یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کیا کرتے تھے؟ باتوں کو تحریف کر دیتے تھے اس کی جگہ سے۔ توریت کے اندر بھی کوئی باتیں ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ ان باتوں کو حذف کرنے کی، مٹانے کی، ختم کرنے کی بس وہ سازشیں کرتے تھے۔ جیسا کہ زنا کے بارے میں توریت کے اندر زنا کی سزا سنسار تھی۔ کوئی اپنی پڑوسی بیوی کے ساتھ، پڑوسن بیوی لڑکی کے ساتھ زنا کرے، اس کو سنسار کر دو، مار ڈالو، یہ حکم تھا۔
لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے قوم کا جو بڑا آدمی ہوتا تھا، مالدار ہوتا تھا، عہدیدار ہوتا تھا، اس نے اگر کوئی ایسا جنا کا ارتکاب کر لیا تو اس سزا کو وہ کیا کرتے تھے؟ چھپا دیتے تھے، اور ایک معمولی تحقیر کر کے اس کی سزا کو ختم کر کے کہتے تھے کہ چلو تمہاری سزا ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا یہودیوں کا، ابن سوریہ یہودی تھا، یہود کا بڑا عالم تھا، اور آ کر کہنے لگا، پوچھنے لگا کہ بھئی تمہاری شریعت میں زنا کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کیوں توریت میں نہیں ہے زنا کی سزا؟ تو کہ کیا ہے؟ پڑھو بتاؤ۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، اور جہاں سنسار کا جو ہے تذکر آیا، سنسار کرنے کا مطلب تو سمجھتے ہو نا، پتھر مار کر اس کو مار ڈالا۔ یہ سنسار کی سزا توریت میں بھی ہے، اور سنسار کی سزا ہماری شریعت میں بھی ہے کہ جو شادی شدہ ہو اس کے باوجود زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ایک کھڈا کھودو آدھا اس کے جسم کا، اس کو کھڈے میں بٹھاؤ، اور پھر ساری پبلک کو کہو کہ اس کو پتھر مارو، اور پتھر مارو اور اس کو مار ڈالو۔ بس ایسے انسان کا معاشرے میں جینے کا حق ہی نہیں ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ہو جائے کہ ایسے زانی کی سزا ہی ہے۔ تو اس نے بات چھپائی، اور سنسار کی جو آیت کی اس کو چھوڑ کر دوسری آیت پڑھنے لگا۔ اس مجلس میں عبداللہ ابن سلام بھی تھے، جو یہودی کے پہلے بہت بڑے عالم تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہودی کو عبداللہ ابن سلام نے ابن سوریہ کو کہا کہ بھئی وہ آیت کیوں چھوڑ رہے ہو، آگے پڑھو نا، اس میں تو سنسار کی بات ہے۔ تو وہ پھر خاموش ہو گئے۔ تو قرآن نے اس کو بیان کیا کہ یہ ان کی بری عادت یہ ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تو الفاظ ہی کو ختم کر دیتے تھے۔ مسلمانوں اب تو یہ مجال کسی کی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے قرآن آسمانی کتاب میں تحریف کرے لفظی، کیونکہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے، اس لیے لفظی تحریف کی تو کسی کی مجال نہیں۔ ہاں مانوی تحریف کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے علماء اور ایسے مفسرین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے جنہوں نے پورے قرآن کی ہزاروں نہیں لاکھوں سے تفسیریں لکھ دی اور ان کے معنی کو واضح کر دیا، تاکہ کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی معنی اس میں داخل نہ کرے۔ یہ جو تیسری عادت، بری عادت یہودیوں کی یہ تھی، وہ تحریف کرتے تھے۔ اور چوتھی عادت سماعون للکذب اقالون للسحت، حرام کھاتے تھے، رشوت کھاتے تھے، سود کھاتے تھے۔ ہاں وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ یہ یہودیوں کے بڑے بڑے جو پادری تھے، بڑے بڑے علماء تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کا ناحق مال کھاتے تھے۔ ناحق مال، کسی کا جو ہے مسئلہ بتا دیا غلط سلط اور اس سے پیسے لے لیے، اس طرح جو ہے یہودیوں کا مال کھاتے تھے۔ اس امت کو کہا کہ دیکھو انہوں نے تو دین کو بیچ کر دنیا کمایا، تم جو ہے دین کو بیچ کر دنیا مت کمانا، دین کے خاطر دنیا کو جو ہے دنیا مت لے لینا، دین کو قربان کرو اور دنیا حاصل کرو۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہودیوں کی بہت ساری مخالفت قرآن کریم میں ہے، اس لیے اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس لیے غیر المغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی ہے۔ اسی لیے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے، پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تو میری پھوپھی اور دوسرے لوگ میرے خاندان کے یہ قید ہو گئے اللہ کے نبی کی فوج میں، آپ علیہ السلام کے پاس سب کو پیش کیا گیا۔ حضرت عدی بن حاتم کی پھوپھی تھی، حاتم تائی کی بہن، بہت سخی حاتم تائی، ان کی بہن بھی قید میں آ گئی۔ ان کی بہن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی، درخواست کی، ریکویسٹ کی، اللہ کے نبی کمزور ہوں، بوڑھی ہوں، اور میری خبر رکھنے والا بہت دور ہے۔ کون ہے؟ کہ حاتم تائی، عدی بن حاتم۔ وہ عدی بن حاتم جو ہماری مجلس سے دور رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دور بھاگتا ہے، کہاں وہ؟ کہ ٹھیک ہے بھائی ان کو چھوڑو۔ تھوڑی دیر دور گئی اور ایک شخص کو لے کر آئے، بعضوں نے کہا کہ وہ حضرت علی تھے، یعنی وہ لے کر اس لیے آئے کہ اتنے دور جانا ہے، سواری بھی نہیں ہے،
اللہ کے نبی نے کہا اچھا حضرت علی ان کو سواری دے دو. ان کو سواری دی. سواری پر جو ہے سوار ہو کر گئی اپنے خاندان میں, اپنی قوم کے پاس. حضرت عدی ملے, ان کے بھتیجے. ان کو کہا عدی میں ایسے شخص کے پاس سے آئی ہوں کہ جن کی سخاوتوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور ان کی سخاوتیں ایسی ہیں کہ تیرے باپ کی سخاوت بھی مان پڑ گئی. حالانکہ عدی تائی اپنے زمانے کا بہت بڑا سخی آدمی تھا کہ تیرے باپ کی سخاوت بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جب حضرت عدی نے یہ بات سنی کہ اچھا میرا ابا کی سخاوت سے بھی زیادہ سخی ہے, تو کہ ہاں تو ان کی زیارت کرنی چاہیے. حضرت عدی پھر آئے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں آئے. جیسے ہی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, حضرت نے کہا کہ حضرت عدی, او عدی کب تک لا الہ الا اللہ سے دور بھاگو گے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی شخصیت ہے جو عبادت کے لائق ہو؟ کب تک اللہ اکبر سے دور بھاگو گے؟ کیا دنیا میں ایسی کوئی شخصیت ہے جو اللہ سے بھرا ہو؟ اللہ سے بھرا ہو ایسی کوئی شخصیت ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل پر لگی, اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, سب آتے ہیں جاتے ہیں. تو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا, امپریس ہوا. او اتنا بڑا آدمی, اور کسی قسم کا کوئی جو ہے حجاب نہیں. قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے سامنے تو کسی کی مجال تھی کہ وہ سامنے آوے. یہاں تو بچے بھی ادھر جا رہے ہیں, بوڑھے بھی ادھر جا رہے ہیں, عورتیں بھی ادھر ہیں, مرد بھی ہے, یعنی جماعت بھی, ہر ایک کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک بالکل ہمدردانہ تھا. یہ دیکھ کر میں بہت امپریس ہوا, بہت متاثر ہوا. میں نے کہا اللہ کے نبی اب تو جو ہے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اسی مجلس میں حضرت عدی بن حاتم کیا ہو گئے مسلمان. انہوں نے سوال کیا تھا سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد کیا ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ دیکھو مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے. ان دونوں فرقوں سے, ان دونوں جماعتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان سے پناہ مانگی جائے. اب ہم پناہ تو مانگتے ہیں لیکن باہر نکل کر انہی کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں. لباس ان کا, صورت ان کی, کھانے کا طریقہ ان کا, رہن سہن ان کا, شادی اور بیاہ بھی انہی کے طریقے کے مطابق. ہم سوچیں جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں, جس کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا ہے, آج انہی کے طریقے ہمیں پسند ہیں, انہی کا لباس, انہی کا شکل, انہی کا طور و طریق ہمیں پسند ہے. اللہ معاف فرمائے. ہم سوچیں کہ سورہ فاتحہ ہے جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں, اس کے اندر ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ تفسیر اور بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں ترجمہ بھی سمجھ میں آوے کہ بھئی ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, ہم کیا دعا کر رہے ہیں, اور ہماری زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یقیناً غضب نازل کیا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا, ان کا واقعہ بڑا بہت عجیب و غریب واقعہ, بہت بڑے عالم تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرتبہ الہام ہوا بایزید بستامی کو کہ دیکھو یہودی لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں, ان کا عید کا موقع ہے, دیر سمان ایک جگہ ہے, تم وہاں جاؤ, یہودی کا لباس پہن کر جاؤ. ایسی ان کو ایک آواز آئی, اللہ والوں کو الہام ہوتا ہے. تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو سنی انسنی کر دی کہ ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو, یا چھوڑو. دوسری مرتبہ بھی آواز آئی, بایزید جاؤ یہودیوں کا لباس پہن کر ان کی مجلس میں جاؤ, بہت بڑا جو ہے ایک اجتماع ہو رہا ہے, وہاں تمہارا جانا ضروری ہے. میں نے ان کو بھی سنی انسنی کر دی. پھر تیسری مرتبہ آواز آئی, کہا کہ بایزید اس آواز کو شیطانی آواز مت سمجھو, یہ خدائی آواز ہے, تمہیں ان کے مجلس میں, ان کے اجتماع میں جانا ہے اور یہودیوں کا لباس پہن کر جانا ہے. دیکھو اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے صوفی بزرگ اللہ والے, جب ایک الہام ہوا اور اس کی پختگی ہوئی, یہودیوں کا لباس پہن کر مجلس میں پہنچ گئے. سارے یہودی آتے گئے. ایک اسٹیج باندھا ہوا تھا, اس میں بڑے بڑے یہودی بھی آئے, براجمان ہوئے. اس کا ایک بہت بڑا پادری, تمام یہودیوں کا بڑا آدمی,
وہ بھی بیٹھا. اب اس کا خطاب تھا، بیان تھا، اس کو سامنے رکھا. اب اس نے بیان کرنا شروع کیا، یعنی بیٹھا، لیکن کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا. بیان کرنا چاہتا ہے لیکن زبان ہی نہیں اتر رہی ہے. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ مجمع خاموش رہا. پھر آپس میں چینی گویا ہوئی بھئی کیا ہے یہ تو مراقبے سے اپنا سر ہی نہیں اٹھا رہے. کچھ بہت تو کہتے حضرت کچھ سوچ رہے، حضرت جو ہے اپنے علم میں استغراق ہے، اس لیے کچھ بول نہیں رہے. پھر جو ہے کچھ بھی نہیں، خاموشی، کچھ ان سے بولا ہی نہیں جاتا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی اس مجلس میں موجودگی اس جو ہے یہودی پر اتنا اثر کر رہی تھی کہ وہ بولنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں سکتا. پھر دوسرے یہودی جو تھے ان کے ساتھ والے، انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، کیوں بول نہیں رہے؟ پھر حضرت نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس اجتماع میں کوئی محمدی آیا ہوا ہے. محمدی ہے، کہو کہ جو محمدی ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو سب نے آپس میں اعلان کیے، یہ کیے، اور پھر بات بھی کہ حضرت اگر آپ کہیں تو ان کو ہم قتل کر دیں. ہاں بھائی قتل بعد میں کرنا، پہلے بتاؤ تو کری محمدی کون ہے، نکالو. لیکن کوئی بھی نہیں. اعلان پر اعلان ہوئے لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. حضرت بایزید بستامی اسی مجلس پہ تھے لیکن بیٹھے رہے. یہودی کا لباس پہنا ہوا تھا، اس لیے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون. پھر اسی بڑے عالم نے اعلان کیا کہ بھئی اس مجلس میں جو محمدی ہے میں ان کو ان کے پیغمبر محمد کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے. وہ کھڑا ہو جائے. اس مجلس میں، اس اجتماع میں وہ محمدی ہے، میں ان کو ان کے پیغمبر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کھڑے ہو جائے. ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، اگر وہ سوالات کے جواب ہم کو دے دے، ہم یہ پورا جو یہودی کا مجمع ہے سب ایمان لے آئیں گے، سب اسلام قبول کر لیں گے، سب محمد کی بات مان لیں گے. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت بایزید بستامی کھڑے ہو گئے. کہا انا محمدی. اوہو. پھر سارے لوگ جو جس شخصیت کو دیکھنے کے منتظر تھے سب نے اپنی آنکھوں سے حضرت بایزید بستامی کا دیدار کیا. اب اس یہودی کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے وعدے پر بالکل برقرار، یہاں پوچھئے جو سوال پوچھنا ہے، ہم سارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینے پر آتے ہیں تو پھر اس طرح جو ہدایت دیتے ہیں. سوالات بڑے عجیب و غریب اس نے کی ہیں. اس نے پہلے بہت سارے سوالات ہیں، وہ دوسری مجلسوں میں بیان کریں گے، لیکن اس نے ایک سوال یہ کیا کہ بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں. حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ وہ ایک اللہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں. ایک اللہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں. اچھا بتاؤ وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا نہیں، کہ وہ رات اور دین ہے جس کا تیسرا نہیں. رات ہے اور دین ہے. اچھا وہ بتاؤ وہ تین کیا ہے جس کا چوتھا کوئی نہیں. وہ بولا کہ عرش ہے، کرسی ہے، قلم ہے اللہ کی، یہ تین ہے، چوتھا کوئی نہیں. اچھا وہ چار کیا ہے کہ جس کا پانچواں نہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بس گنتی سے پوچھ رہے تھے، ان کے اشارے کیا تھے اور ان کے جوابات کیا تھے، اب وہ دونوں سمجھ رہے تھے. اور علمی سوال، قرآن حدیث کے مطابق سوال، کوئی اس میں ذرا برابر بھی پھیر پھار نہیں. وہ چار کیا کہ جس کا پانچواں نہیں. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی چار زمین آسمان، یہ تو دو ہے نا، زمین آسمان، وہ چار کیا ہے کہ جس کا پانچواں نہیں. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا پھر پانچ کا کہا کہ پانچ کیا ہے جس کا چھٹا نہیں. اس کا بھی جواب حضرت بایزید بستامی نے دیا کہ بھئی دیکھو 5 فرض نماز ہے. چار کیا ہے جس کا پانچواں نہیں، تو کہ 4 آسمانی کتابیں. 4 کیا ہے؟ زبور، انجیل، توریت، قرآن. یہ 4 ہے جس کا پانچواں نہیں. 5 کیا ہے جس کا چھٹا نہیں، تو کہ 5 فرض نمازیں ہیں، چھٹی فرض نماز کوئی نہیں. اچھا 6 کیا ہے جس کا 7واں نہیں، تو کہ 6 دین ہے. خلق السماوات والارض فی 6 ایام.
6 دن میں اللہ نے آسمان زمین پیدا کی ہے، وہ 6 دن مراد ہے. کہ 7 کیا ہے جس کا 8واں نہیں؟ کہ 7 آسمان ہے، 7 سماوات انطباقا. پھر 8 کیا ہے جس کا 9واں نہیں؟ 9 کیا ہے جس کا 10واں؟ حضرت نے بتا دیا کہ بھئی دیکھو 9 سے مراد حضرت قوم صالح علیہ السلام کی 9 بستیاں ہیں جو مفسدین بستیاں تھیں، وہ ہے. 10 کیا ہے؟ کہ 10 دیکھو حج تمتع جب آدمی کرتا ہے نا، حج تمتع تو غیر مستطیع ہے، قربانی کر نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، 11 نہیں رکھے، 10 روزے رکھ لے. قربانی نہیں کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، 10 روزے رکھے. 3 ایام حج میں رکھے اور 7 اپنے گھر پر آ کر رکھے، جب بھی رکھے کوئی حرج نہیں. اچھا بھائی 11 کیا ہے، 12 کیا ہے، 13 کیا ہے؟ اور یہ تینوں چیزیں جس کو قرآن میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ دیکھو 11 جو ہے نا وہ حضرت یوسف کے بھائی ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں. کہ 12 کیا ہے؟ کہ 12 مہینے ہیں سال کے. قرآن میں ہی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. 12 مہینے ہیں نا بھائی. 13 کیا ہے؟ کہ 13 وہی چیز ہے جو حضرت یوسف نے خواب میں دیکھے تھے کہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے تھے، ایک سورج تھا، ایک چاند تھا، ہو گئی 13. پوچھتا گیا. پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولے لیکن پھر بھی جنت میں جائے گی؟ جھوٹ بولے تو کہ ہاں یوسف کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹ بولے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو. بھیڑیا کا کھا گیا؟ انہوں نے تو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن پھر بھی وہ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ توبہ کر لی لیکن بولے تو جھوٹ نے. کہ اچھا وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولی تھی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ دیکھو یہاں جھوٹ بول کے جنت میں اور یہاں سچ بول کر جہنم میں. کہ وہ سچ بول کر جہنم میں جانے والی تم یہود نصارہ ہو. تم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہو؟ یہودی ایسا کہتے ہیں کہ نصارہ دین پر نہیں ہے، نصارہ ایسا کہتے ہیں کہ یہود دین پر نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کو دین سے خارج کرتے. بات تو سچی ہے نا، بات تو بالکل صحیح ہے. یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ دین پر نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودی دین پر نہیں. دونوں سچ بولتے ہیں لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گے. ایک دوسرے کی کاٹ رہے ہیں لیکن بات تو صحیح بول رہے ہو کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے دین پر تو ہے ہی نہیں. پھر جو ہے بایزید بستامی کو اور بھی سوال کیا کہ وہ 14 کیا جس کا 15 کوئی، وہ پھر انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار کو بیان کریں گے، ورنہ پھر یہ عشاء کی اذان ہو جائے گی، ہے نا. اس لیے آج کا جو ہے آخری دن کا ذوالقعدہ کا ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو. بہرحال اگر چاند ہو گیا ہے کچھ پابندی آتی ہے نا بھائی ناخن کاٹنے کی، بال نہیں کاٹنے کی، تو اس پر بھی عمل کریں. یہ اگرچہ مستحب ہے، کسی نے کاٹ لیے یا کاٹیں گے اس سے کوئی قربانی پر فرق نہیں آتا، لیکن یہ حاجیوں کی مشابہت ہے. جو اختیار کرے گا انشاءاللہ تعالی امید ہے مشابہت پر بھی اللہ تعالی حج کا ثواب دے دے گا. اس لیے ناخنوں کے کاٹنے سے اگر چاند نہیں ہوا ہے تو کل کا اور بھی ایک دن ہے ہمارے پاس. اپنے ناخنوں کو کاٹ لیں، اپنے بال کو بنا لیں اور پھر ان 10 دنوں کی قدر کریں. قدر کیا کریں؟ روزے رکھیں. ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے. سننا ہے. اور اخیری جو روزہ ہے 9واں روزہ جس کو عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، وہ تو 1 سال پہلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہے. سننا ہے. ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. ہر رات کی عبادت کیا ہے بھائی؟ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اس لیے اس راتوں کو بھی کیا کریں ہم؟ غنیمت سمجھیں اور حاجی کے لیے دعائیں کریں اور خود جو ہے ان دنوں میں خوب نیک عمل کریں. ان دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اس لیے قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار ان کی ہم کیا کریں بھائی؟ پابندی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما انت اهل وصلی وسلم علی سیدنا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. مولا میل بیچنے کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ بے انتہا قبول فرما. ذریعہ آخرت بنا، ذریعہ نجات بنا، ہمارے لیے بھی، ہمارے والدین کے لیے بھی، ہمارے اساتذہ کے لیے بھی. اے اللہ ان دینی مجالس کو ذریعہ آخرت بنا، ذریعہ نجات بنا.
مبارک ایام کی قدر کی توفیق عطا فرما. ان مبارک ایام کی برکت سے اللہ ہماری بستی میں خوب خیر و برکت نازل فرما, امن و امان قائم فرما, لوٹفات چوری ڈکیتی کو ختم فرما. اے اللہ ختم فرما, ظالموں کو نیست و نابود فرما, نیست و نابود فرما. اے اللہ نیست و نابود فرما, برائیوں کا خاتمہ فرما, بھلائیوں کا اے اللہ وجود فرما. اے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما, گناہوں کی نفرت پیدا فرما, اطاعت کا شوق پیدا فرما. اے اللہ ہماری بستی کو پھر سے امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ زیادہ سے زیادہ دینی فضاؤں کو عام و تام فرما, دینی محنتوں کو عام و تام فرما. اے اللہ تیرے راستے میں نکلنا بھی ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ یہ خروج فی سبیل اللہ ہمارے لیے آسان فرما. زیادہ سے زیادہ جماعتیں ہماری بستی سے نکلے اسے فیصلے فرما. اے اللہ ہر مجلس میں اے اللہ دینی باتوں کو سننے کے لیے, سنانے کے لیے اے اللہ ہمیں بیٹھنے کی سعادت عطا فرما. اے اللہ سعادت عطا فرما. اے پیارے اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر و بلائی کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام بلائیوں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. آنے والے دن و راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما. حجاج بیت اللہ کی اے اللہ حاضری کو قبول فرما, ان کے حج کے اراکین کو آسان فرما, ان کی دعاؤں میں اے اللہ ہمارا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ پیارے نبی نے جتنی بھی شرور سے پناہ چاہی ہے ان سے ہمیں پناہ عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.